ساتھ آج کی بڑی خبر ناظرین اس پہ بات کریں گے، اس سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پارلیمان کے جوائنٹ سیشن میں حکومت فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے ریلیٹڈ قانون سازی آج پاس کروانے میں کامیاب ہوگی، اور اس موقع پہ وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس کے چند انتہائی اہم نکات بھی ہیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے بھی ایک اور امپورٹنٹ بات کی جس میں اپوزیشن کے کچھ استعفوں کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارڈ صاحب، بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایم پی ہیں، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، وزیر اعظم نے آج جب یہ لیجسلیشن پاس ہو گئی تو اس وقت اپوزیشن کو کہا کہ جس طرح کا اپوزیشن کا رویہ تھا اس حوالے سے آبزرویشن کیا دی وزیر اعظم نے، کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو انہوں نے جس طرح کی نیگوسیشن کی، میری ایک کنوکشن ہے کہ ان کے لیڈرز کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اپوزڈ ہے۔ جو پاکستان کی بہتری ہے اس کے اوپر ان کا کوئی فکر نہیں، ان کو اپنے ذاتی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے استعمال کیا فیٹف کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ملک احمد خان صاحب، وزیر اعظم نے بڑے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو اپوزیشن کے مفادات ہیں اور پاکستان کے مفادات، ان کے خیال میں دونوں میں بہت بڑا تضاد ہے۔ جی اشرف، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، میں بلز کے پاس ہونے پہ اگر پرائم منسٹر اس کانٹیکسٹ میں رہتے جو کہ بلز کا کانٹیکسٹ تھا اور اس پہ بات کرتے کہ جس پہ کچھ ترامیم آئی تھیں اور ان بلز میں بہتری کیسے ہو سکتی تو زیادہ مناسب بات ہوتی۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بیسکلی اس سٹیٹمنٹ سے ان کی ریفلیکشن، جو ان کی ایک ہیٹریڈ کی ریفلیکشن ہے، جو ان کی ایک بالکل ان کے اپنے خیال کے مطابق وہ جو چیز ایک کنسیو کر لیتے ہیں پھر اسی کو پروپوگیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ان ہوز انٹرسٹ از دس؟ کیا یہ جو صورتحال وزیر اعظم بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ اگر کوئی لاز زیادہ ڈریکونین ہوں تو اس کے اندر ہے؟ پاکستان کا انٹرسٹ جہاں پر آپ کو ڈبل جیپڈی کی ایک صورت پیدا ہوتی ہو اس میں وہ صورت پیدا کرنے میں پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ یا پاکستان کا انٹرسٹ کسی ایک ایسی صورت میں ہے کہ جہاں پہ لاز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں اور ان کے ساتھ کوئی شکوک و شبہات نہ جڑے ہوں؟ تو پرائم منسٹر زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ اگر وہ بات ایسے کرتے جس کے ساتھ کوئی اس لیجسلیشن کے اوپر ان کی انپٹ آتی کہ ایز لیڈر آف دا ہاؤس وہ اس کے کنٹینٹ کے بارے میں بات کرتے تو وہ پرائم منسٹر لائک سپیچ ہوتی۔ اب اس طرح کی بات کرنا جیسی انہوں نے کی ہے، اور میں نے ابھی آپ کے ٹی وی چینلز پہ جو ہال مارک ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ تضحیک امیز جملے بولتے ہیں، وہ لوگوں کی بالکل اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے خود وہ شاید اس چیز سے پہلو تہی کرنے چلیں اس چیز پہ بھی آتا ہوں۔ آپ نے پہلا پوائنٹ جو اٹھایا کہ حکومت اپوزیشن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیٹ از یور مین پوائنٹ، اور منسٹر صاحب بہتر ہوتا وزیر اعظم لیجسلیشن پہ بات کرتے، لیکن جو یہ والی بات کی اس سے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا وجود ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ دیکھیں، جہاں تک آپ کے انٹرو کی بات ہے کہ ان کا وجود اپوزیشن کا برداشت، ملک احمد خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ٹیکنیکلی آپ نے جو ریپیٹ کیا وہ ملک احمد صاحب نے کہا کہ ہم اپوزیشن کا وجود نہیں چاہتے، ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جس نے ملک کو اس دورائے تک لائے ہوں، تباہی کی طرف زمرے میں لائے ہوں، کرپشن کو کیا ہو، اسکول کالجز نہ بنائے ہوں، سڑکیں نہ ہوں، ایک خربوں ڈالرز کے قرضوں میں ہمیں ڈبا دیا ہو، تو ان کا وجود نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اب بدقسمتی ہے، ووٹ دیا لوگوں نے، ووٹ دیکھ کے لوگوں نے ایکسپوز بھی ہوتے ہوئے ان کو دیکھ لیا کہ ان کا لیڈر سعودی عربیہ کس طرح بھاگے، پھر کیسے آئے، پھر کیسے گئے، معاہدے کیے، اور اب کورٹ کے باوجود، ورڈکٹ کے باوجود جس کا احترام کرتے تھے کہ آپ واپس آ جائیں، آپ کی ضمانت ختم ہو گئی، آپ نے کوئی ہسپتال میں نہیں علاج کرایا، کوئی کچھ نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی پارٹی ساری ایمفسائز کر رہی ہے اور ان کا ایمفسائز ہے کہ آپ نہ آئیں، اور وہ مان گئے۔ اب آ جائیں آپ پرائم منسٹر کی تقریر کے اوپر۔ پرائم منسٹر کی تقریر کے اوپر جو تکلیف کی بات تھی وہ لیجسلیشن پہ ہی بات کر رہے تھے، ابھی بھی لیجسلیشن تھی کہ فیٹف جو ہے اس کے اندر ہم آئے کس کے دور میں، نون لیگ کے دور میں آئے،
اگر ہم گرے لسٹ میں آئے ہیں تو ہماری اکانومی ہے, ہمارے پاس سینکشنز ہیں, ہمارے پاس بزنس کرنے کے جو مسائل ہیں وہ فیٹف کی وجہ سے ہیں. اگر یہ ہم بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے وہاں مہنگائی ڈبل ہو جائے گی, 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گی, بے روزگاری بڑھ جائے گی, غربت بڑھ جائے گی, سینکشنز لگ جائیں گے. تو پاکستان کے مفاد میں اس کو ہٹانا ہے اس لسٹ سے ہمیں. تو تحریک انصاف کی حکومت پرائم منسٹر عمران خان آگے آئے. جب آگے آئے تو اصولاً پاکستان کا سوچتے ہوئے ساری اپوزیشن کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جی ہمارے ٹائم پہ غلطی ہو گئی, ہم پاکستان کو بچاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, تمہیں ہم پاکستان تک بچانے دیں گے جب تم ہمیں NRO نیب کی شکل میں دو گے, ہماری چوری کے کیسز معاف کرو گے, اس میں سے 38 پوائنٹس میں سے 34 پوائنٹ ہماری مرضی کے ڈالو گے تو ہم پاکستان کو آزاد ہونے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ذاتی چوری اور پاکستان ایک طرف ہے, عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف, پاکستان ایک طرف ہے. ٹھیک ہے, لیجسلیشن اگر خدا نہ خواستہ نہیں بھی ہوتی تو نقصان پاکستان کو ہوتا, میری ذات کو تو نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ رسپانسبلٹی لیتے ہیں. تو پرائم منسٹر نے کہا, اور اس مرشد کوئی بات بری ماننے کی نہیں ہے نا, اگر میرے والد نے کہیں سے کوئی کاروبار شروع کیا اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا, اگر ایک آدمی کا والد سائیکل پہ تھا, سائیکل کی دکان چلاتا تھا, جس کا آپ حوالہ کہہ رہے ہیں میں ناظرین کو وہ سنا بھی دوں. ملک احمد خان صاحب بھی شاید اسی کا حوالہ دے رہے تھے کہ کیا حالات تھے ان کے, مجھے معلوم ہے وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا, آئیے دیکھیں. مجھے تو پتہ ہے ان کی پہلے حالات کیا تھے. یہ جس طرح اب آپ جو دیکھ رہے ہیں, اسحاق ڈار کو دیکھیں. اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی, مے فیئر میں کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا. نواز شریف, ان کی شریف کی فیملی, اب ان کی فیملی دیکھ لیں, ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے, لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے. کدھر سے پیسہ آیا؟ جواب مانگو تو جی یہ سیاسی انتقامی کاروائی ہو گئی. جی ملک احمد خان صاحب آپ اسی کا حوالہ دے رہے تھے؟ نہیں, اس سے تو میں ایک ان کے مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن اور ان کی ایک جو ذہنی پستی ہے, میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. اور مجھے کسی کے گوال منڈی میں بڑا ہونے سے, وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ ہم نے اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنے لیے ایک بڑی صنعتی ایک اپنی اس میں ہم گئے, اور ہمارا کاروبار جو تھا وہ ان کے حکومت کے کسی سلسلے میں آنے سے پہلے, جب بھٹو شہید کے دور میں ان کی وہ ساری قومیائی گئیں جو چیزیں تھیں, تو تب وہ کون سی گورنمنٹ میں تھے. تو اگر عمران خان کو اس چیز پہ اعتراض ہے تو یہ تو ایک چھوٹے آدمی کی چھوٹی بات ہے. یہ تو ان کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے یہ کوئی پرائم منسٹر لائک سپیچ تھی, اور وہ جو پیچھے بیٹھے ڈیسک بجا کے کہکے لگا رہے ہیں, یہ ایک کیلس فاشزم کی ایک نشانی ہے. یہ ان کا یہ جو سیلف رائٹیسنس پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بے توقیر کرنے کی ایک سستی کوشش جو ہے, اس کا کیا ان کو اس بات پہ فخر ہے کہ ان کے فور فادرز نے اپنے ہاتھ سے, اپنی محنت سے, بالکل آپ کہہ رہے ہیں محنت تھی, لیکن جو ڈیسک بجا رہے تھے جس میں, اور اس چیز کا اگر ابھی فیصل کے پاس جواب ہے, مجھے بتائیں کہ کیا ان کی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ان کی صنعتوں کو قومیایا گیا, تو اس وقت کون سی حکومت تھی ان کے پاس؟ کون سی حکومت تھی؟ منسٹر صاحب دو سوالات آگئے. ایک تو کیلس طریقے سے آپ لوگ بھی اس میں تھے جنہوں نے وزیر اعظم کی اس بات پہ ڈیسک بجائے, اور یہ فسطائیت کی نشانی ہے بقول ملک احمد خان صاحب کے. اور دوسرا, جب ان کے یہ سارے بزنسز قومیا لیے گئے تھے تو اس وقت کون سی حکومت تھی جو یہ اثاثے بنے؟ دیکھیں ارشد, سب سے پہلے تو ملک احمد صاحب نے کہا کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, جس مائنڈ سیٹ کے تحت اس طرح کی چھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جب خاقان عباسی صاحب لوگوں کو سوال کرنے میں کہتے ہیں تمہارا باپ چور ہے؟ کمپیریزن کریں نا, اپنی باری میں شراب حلال ہے, دوسرے کی باری میں حرام ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ملک احمد صاحب کو فیکٹس پہ بات کرنی پڑے گی. آپ سے سوال کیا, آپ نے ڈاکٹر یہ کہاں سے پیسہ کمایا, آپ نے کہا تمہارا باپ چور ہے. بھائی باپ کا کیا تعلق تھا؟ بھائی اسحاق ڈار کی تو باپ کی سائیکل کی دکان تھی نا, اس میں برے ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر سائیکل کی دکان سے اس نے محنت سے بنایا ہوتا, لیکن اس نے بنایا وزارتوں میں آ کر, اس کے باپ کا پیسہ تھا, اس کے باپ کا ملک تھا. یہ ہمارے باپ کی جگہ نہیں, ہم نوکری کرتے ہیں, ہم نوکر ہیں یہاں. ہم جب ووٹ لے کے آتے ہیں, ہم عوام کی نوکری کرنے آتے ہیں. جب منسٹر بنتے ہیں ہم ایک بڑے نوکر بن جاتے ہیں. ہم بادشاہ نہیں, اپنی کمپنی چلائیں. دوسری بات, ایک منٹ ملک احمد صاحب, پھر ملک احمد صاحب نے کہا کہ بہت انسینسٹیو لوگ, شہباز شریف صاحب کل ریپ کے ڈسکشن کے اوپر یہ بتا رہے ہیں کہ جس بچی کا ریپ ہوا ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن الحمدللہ جس ہائی وے پہ ریپ ہوا وہ نواز شریف نے بنایا. مطلب یہ مائنڈ سیٹ اور آپ ہمارے مائنڈ سیٹ کا کمپیریزن کر رہے ہیں. آپ کو ملک احمد صاحب جیسے آدمی کو تو کم سے کم سینسیبل ہونا چاہیے. وہ غلط کو غلط کہیں,
صحیح کو صحیح کہیں، وہ بھی اگر اسی راہ جی میں آگے ملک بڑھایا احمد جائے گا۔ خان صاحب جی کیا کہنا نہیں چاہیں؟ میں فیصل دیکھیں بات سنیں ٹھہریں یار، دیکھیں بات یہ ہے، آپ مجھے اس بات پر مجھے اب کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہ گیا کہ جس طریقے کی تقریر آج وزیر اعظم نے کیا، خدا کی قسم کسی گلی محلے کا کونسلر کرتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اگر یہ پرائم منسٹر کا یہ لیول ہے تو ٹرسٹ میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے آپ لوگوں کی، میں آپ کو اپنا پولیٹیکل اوپوننٹ اس جگہ تک بھی نہیں سمجھوں گا۔ اور اگر شہباز صاحب کی سپیچ میں کل یہ بات تھی تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ اس ریپ کی بات پہ موٹر وے کی بات کرتے ہوئے وہ ان فلو آف اسپیچ یہ بات کر گئے، غلط کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کی ساتھ ہی فوراً ٹویٹ پہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس چیز پر احساس ہے اور میں نے جو بات کی اس پر میں اس واقعے پر بڑا میں دلی طور پر رنجیدہ ہوں۔ اس کانٹیکسٹ کو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ملک احمد خان صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ میری بات سنیں نہ، دیکھیں میری سنیں، دیکھیں بات، کم آن یار، آپ دیکھیں کہ آپ نے اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ نے جو ایک ہیٹ سپیچ، ایک تحقیر کا ایلیمنٹ، ایک اس پوڈیم پہ جو کہ گورنمنٹ نارملی اس قسم کے سٹیٹمنٹس پرائم منسٹر لائک سٹیٹمنٹس نہیں ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کا یہ پرائم منسٹر ہے، ٹرسٹ میں، اور یہ آپ کی بڑی کوئی لمبی بات میں نہیں کروں گا، کم وٹ میں، جیسی مرضی سپورٹ، جس کی مرضی سپورٹ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کے اس رویے کو جو آج آپ نے ڈیمانسٹریٹ کیا وزیر اعظم نے اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، مجھے اس بات پر اب کوئی شک نہیں ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو شک اپنی نہیں ہے بات تو آپ آپ کے دل سامنے برداشتہ رکھ رہا ہوں۔ ہو گئے، کیونکہ ایاز صادق صاحب سابق سپیکر، انہوں نے بھی کہا کہ اب تو اس اسمبلی میں بیٹھنے دل ہی نہیں کرتا، شاید ہمیں استعفے دے دینے چاہیے، کیا کہ انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں تو جس طرح کہا تھا نا، دل ہی نہیں چاہتا اس اسمبلی میں بیٹھنے کا، اور میرا خیال ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسپیکر جو اٹھا کے آئے۔ اپوزیشن کے ممبر زیادہ تھے، جو اب روایت پڑ رہی ہے، جس طرح یہ بل پاس کرائے جا رہے ہیں، یہ فیوچر کے لیے ایک رستہ کھول رہا ہے کہ یہ اس کو پارلیمنٹ کو اس طرح چلایا جائے۔ جی ملک احمد خان صاحب، اتنے دل برداشتہ ہوگی؟ دیکھیں سر، میں ایک صرف آج کا نہیں، مجھے بڑا اعتراض ہے۔ میں نے بھی اپنے کسی سوشل میڈیا کے کسی گروپ میں محسن شاہ نواز رانجھا کی ایک بڑی پرٹیننٹ میں نے بات سنی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے جو امینڈمنٹس ہم نے دی تھیں اس بل کے لیے، تو ان کو تو ان کی پارلیمنٹری سیکرٹری فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ملیکہ بخاری نے اٹھ کے ریڈ آؤٹ کر دیا، اور اس طریقے سے بلڈوز کیا گیا پارلیمنٹ کی ورکنگ پہ۔ تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ جس طریقے سے اس کو جیسے پنجاب میں یا وفاق میں پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، اس کو اب ایک طرف رہنے دیں جو ابھی ایاز صادق صاحب بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے فیصل صاحب، روز صبح اٹھ کے آپ نے ایک کورس میں ایک میں پچھلے کو کم از کم 2-3 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ بعد جماعت آپ کی جماعت میں بشمول آپ کے ساتھ میری 2-4 دفعہ یہ انٹریکشن بھی ہوئی، آپ بیٹھتے ہیں اور چور ڈاکو کی گردان آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کب تک آپ مجھے گالی دیں گے اور مجھ سے توقع کریں گے کہ میں آپ کو گالی نہیں دوں گا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ سوال آ گیا، میں اس کا جواب لے لوں۔ ملک احمد خان صاحب، 2 سال سے ایک ہی کورس چل رہے، ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں، چور چور چور، اور اپوزیشن کب تک یہ برداشت کرے اور اسی طرح جواب دینا شروع کر جائے؟ ملک احمد خان صاحب کا سوال۔ تو اس کا مطلب دیکھیں، ملک احمد صاحب یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے چور کو چور کہا تو ہم ایک نارمل آدمی کو بھی گالی دیں گے، تو گالی کا جواب گالی سے نہیں ہوگا، گالی کا جواب پھر پتھر سے ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ چلے میں نے مان لیا آج ملک صاحب کی بات، ڈیبیٹ کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ جی ملک صاحب نے جو باتیں کی وہ سب ٹھیک ہے، تو بھئی اگر آپ کا لیڈر چور نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں رپورٹ سبمٹ کر رہا، وہ کیوں نہیں بتا رہا پلیٹلیٹس کا جو ہر سیکنڈ گر دیتے ہیں، وہاں جا کے کیا ایسا آیا، کون سی کافی پی، کون سے باغ میں گھومے، کون سی ہوا ہے، کون سے بینٹلے کی سواری ہے، کون سے فلیٹ کی یہ رونق ہے، کون سا زمین کا حصہ گارڈن راس آ گیا ہے کہ آپ صحت مند ہو گئے ہیں، آپ وہاں سے پالیٹکس بھی کر رہے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ اپوزیشن سے بھی بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ ادھر آئیں نا۔ اگر آپ چور نہیں ہیں آپ ادھر آ جائیں، اگر آپ چور ہیں تو پھر آپ بھاگے ہوئے، اسحاق ڈار کیوں بھاگے ہوئے، عمران کیوں بھاگا ہوا ہے، شہباز شریف کا داماد نواز شریف کا دونوں بچے کیوں بھاگے ہوئے، جواب دیں، واپس آئیں، کیوں نہیں آ رہے؟ چلیں یہ وہ ملک سوالات احمد ہیں جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں، ملک احمد خان صاحب کیوں نہیں بھاگ رہے؟
ہم ان کو بھی نہیں چھوڑ ارشد، کرتے. مجھے ملک تھوڑا احمد سا صاحب کو موقع بتائیں دیں. 2.5 سال کے اندر کب ملک احمد صاحب کو ارشد، شمول مجھے- میرے جی کب ملک آپ احمد کو خان چھوڑ صاحب کوئکلی، کیونکہ مجھے پھر وقفہ بھی ارشد جانا جب اور اگلی سٹوری پہ. جی میں تو صرف 2 باتیں جانتا ہوں یار. ایک تو یہ میں فیصل کی اس بات پہ کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایسے ججوں سے فیصلے لیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، وہ واٹ ایور، وہ جو نیب کی کورٹ کا جج تھا، جو بھی تھا ارشد چلے. ملک، اس طرح کے جج، اس کے ان ججوں سے فیصلے لینے کے بعد اگر آپ ڈیکریٹل ہونا چاہتے ہیں سارے حکومتی وسائل استعمال کرنے کے بعد، کسی ایک گورنمنٹ کے کسی ایک کام کے اندر آج تک کوئی الیجڈ کرپشن نہیں ہے، کوئی پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے. لوگوں کے پرائیویٹ بزنسز، فیصل آپ بزنس مین ہیں، آپ ایک ریپیوٹیبل بزنس مین ہیں. مجھے آپ کی یہ الائنمنٹ جو آپ کی عمران خان کی پارٹی کی ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے اعتراض اس لیے کہ آپ اس اسٹیٹ کا برا کر رہے ہیں. آپ بینگ اے فیڈرل منسٹر، بینگ اے پرائم منسٹر، جو آج آپ بو رہے ہیں یہ آپ کاٹیں گے. اور جو میری آج دعا ہے بول رہے ہیں کہ وہ آپ لوگ کاٹیں گے. ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ، پروگرام سیگمنٹ میں شرکت کریں گے. ناظرین